حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے انسانیت کی تکمیل کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور آپ کی زندگی کا سب سے غالب پہلو جس کی بنیاد پر آپ کے دشمن بھی آپ کے گرویدہ ہوئے، وہ آپ کا اخلاقی پہلو تھا۔ اسلام پر طرح طرح کے الزامات عائد کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان تمام لوگوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اسلام کی بہت تیزی سے نشو و اشاعت میں قوت کا، تلوار کا زور نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کا زور تھا۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بلندی پر فائز تھے، اور آپ نے اس بات کا اعلان کر دیا اِنَّا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ اخلاقی بلندیوں کو پورا کر دیا جائے۔ اس واضح تعلیم کے بعد آج مسلمانوں میں بدخلقی کا مظاہرہ کیوں ہوتا ہے؟ مسلم قوم کے بارے میں یہ عام سا تاثر کیوں لوگ پیش کرتے ہیں کہ مسلم قوم اخلاق سے عاری ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اخلاق کی تعریف، اس کی اہمیت، اس کی بنیادوں کو اور فضیلت کو بیان نہیں کیا جاتا۔ شاید اس کی وجہ سے عام طور پہ لوگ اخلاق کی اہمیت سے ناواقف ہونے کے نتیجے میں اپنے آپ کو بدخلق، اپنے آپ کو بد کردار بنائے ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ اگر اخلاقی تعریف آپ جاننا چاہتے ہیں تو اصولیوں نے اخلاقی تعریف کچھ اس طرح کی ہے، ہِیَ خصلۃ فی نفس الانسان تبعث علی فعل الخیر واجتناب الشر۔ کسی بھی انسان کے اندر ایسی خصلت کا پایا جانا جو اسے خیر کے انجام دینے پر آمادہ کر دے اور شر سے اس کو روک دے۔ اگر ہمارے اندر اس طرح کی خوبی ہے کہ شر کی جانب قدم بڑھا، نفس نے ہمیں آمادہ کیا اور روک دیا، گردن لگائی، ہم باز رہے، اور خیر کا جو راستہ اور پہلو ہے اس کی جانب سبقت لے جانے میں نفس نے ہماری مدد کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر اخلاق اور اس کی صفات موجود ہیں۔ اخلاق عام طور پر انسانوں کی زندگی میں دو طرح کے ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا ہر انسان کو اخلاق مند آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن حکم کے اعتبار سے دونوں میں اختلاف ہے۔ دو قسم سے بات یہ ہوا کہ ایک انسان جس کے اندر اچھے اخلاق موجود ہوں، صفات کریمانہ موجود ہوں، اور دوسرا انسان جس کے اندر اچھے اخلاق کا فقدان ہو، ردیء حرکتیں اس کے اندر پائی جائیں، بدخلقی کا جوہر اس کی زندگی میں نمایاں ہو۔ اسی لیے اسلام میں صفات حمیدہ، عمدہ اخلاق، یا صفات سیئہ، برے اخلاق، یہ دونوں تقسیم موجود ہے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ اپنے اندر صفات حمیدہ کو جگہ دینا چاہتے ہیں یا صفات رذیلہ سے اپنے آپ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں یا اس کے نقصان سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں آپ دلیل جاننا چاہتے ہو کہ انسانی زندگی میں اخلاق کی پائے جانے کی دو حالتیں ہوتی ہیں، پہلی حالت تو یہ ہے کہ انسان طبعی طور پر، نیچرلی طور پر، فطری طور پر اخلاق کی جانب مائل ہوتا ہے،
اور دوسری قسم یہ ہے کہ انسان فطری طور پر تو نہیں لیکن کسبی طور پر تعلیمی اعتبار سے حاصل کرنے کے اعتبار سے اخلاق کی تعلیمات کو حاصل کر کے اپنے آپ کو بلند کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق جہاں بہت سارے وفود آئے تھے آپ سے اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے، ان وفود میں وفد عبد القیس، جس وفد کے سردار کا نام اشد تھا حدیث کے مطابق، یہ لوگ جب مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وفد کے افراد مدینہ پہنچتے ہی بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، لیکن وفد کے سردار اشد کا عمل یہ تھا کہ بڑے اطمینان کے ساتھ سفر کے آثار کو ظاہر کیا، کپڑے کی حیت کو درست کیا اور پھر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشد کی حالت دیکھ کر اعلان کیا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اور اس کے رسول بے حد پسند کرتے ہیں۔ پہلی خصلت حلم اور بردباری، اور دوسری خصلت جلد بازی سے بچنا، اطمینان سے آنا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اندر اگر یہ دو صفات پائی جائیں تو انسان بڑا بلند ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بن جائے گا۔ جلد بازی سے انسان پرہیز کرے، حلم اور بردباری کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑے۔ صحابی کہتے ہیں اجبلت علیہ یا رسول اللہ، کیا یہ صفات فطری ہیں، میرے اوپر پیدائش ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، فطری طور پر تمہارے اندر یہ خوبی موجود ہے۔ اب اگر کسی انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے فطری طور پر یہ خوبیاں رکھی ہوں تو اسے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے اس میں مزید پختہ اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اگر فطری طور پر انسان ان خوبیوں سے دور ہے تو اسے کسبی طور پر تعلیمی اعتبار سے لوگوں سے سیکھنا چاہیے۔ اگر معاشرے میں کوئی ایسا انسان آپ کی نظر میں ہے جس انسان کے اخلاق سے آپ مطمئن ہیں تو اپنے آپ کو اس انسان کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش اور فکر کرو، یہ اس حدیث کا مطلب ہوتا ہے۔ اگر اخلاق کی فضیلت کے تعلق سے بات کی جائے تو بے شمار فضائل اخلاق کے اسلام میں موجود ہیں۔ ان فضائل میں بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کے سامنے دو تین فضیلت بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے مطابق جو انسان اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے، ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ وہ انسان اپنے بلند اخلاق کی وجہ سے رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے والا اور دنوں میں نفلی روزے رکھنے والے کا جو درجہ اور مقام ہے وہ مقام انسان حاصل کر لیتا ہے۔ سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق ان الرجل يدرك درجة الصائم بالليل والقائم بالنهار بحسن خلقه، انسان یقینی طور پر راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھنے والے اور دنوں میں نفلی روزہ رکھنے والے انسان کی فضیلت اور مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ کیسے؟ اپنے حسن اخلاق کے ذریعے۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، یقینی طور پر میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میری مجلس سے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جس کے اخلاق بہتر ہوں۔ اسی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کر دیا کہ قیامت کے روز میری مجلس سے وہ انسان بہت دور ہوگا اور میری نگاہ میں وہ انسان بڑا محبوب ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں۔ شرارت الاخلاق، تم میں سے جس انسان کے اخلاق برے ہوں ایسا انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں انتہائی برا اور نبی کی مجلس سے قیامت کے روز بہت دور ہوگا۔ ذرا غور کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو بھی بیان کر دیا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ،
میں جنت کی بلندی میں ایک محل کا ضامن ہوں ایسے انسان کے لیے جس کے اخلاق بہتر ہوں۔ ذرا غور کیجیے، اخلاق کی بہتری، اخلاق کی پاکیزگی انسان کو کہاں پہنچاتی ہے، اس کا اندازہ اگر آپ کو کرنا ہو، آج ہمارے معاشرے کے بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں انسان کی لوگوں کی نظر میں عزت اور حیثیت نہیں، لوگ اس کا احترام نہیں کرتے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنانے کی جو وجہ ہے شاید وہ انسان کے اندر ناپید ہے، کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، ایھا الناس انکم لا تسعون الناس باموالکم، اے لوگوں اپنے مالوں کے ذریعے تم لوگوں کے دلوں پر حکومت نہیں کر سکتے، ولکنکم یسعہ الخلق الحسن وبسط الوجہ، لیکن لوگوں کے دلوں پر حکمرانی تمہاری اس وقت قائم ہوگی جب تم مسکراہٹ کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بلند اخلاق پر فائز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلند اخلاق میں دو چیزیں عام طور پر پائی جاتی ہیں جن کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ان باتوں میں پہلی بات یہ ہے کہ ہماری اس سوسائٹی اور ہمارے سماج میں جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعامل کیا ہو، ان کے ساتھ کس طرح پیش آئیں، ان سے ملاقات کے وقت ہمارا رخ کیا ہو، اور معاشرے میں جو لوگ برے ہیں، برے انسانوں کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ پہلی بات بھی جو دو سکوں پر مشتمل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے افراد جو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے بیان کے مطابق بڑے بڑے گناہ، بھیانک گناہ، بڑے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، جن جرائم کے ارتکاب پر اللہ رب العالمین نے حد مقرر کی ہے، مثلا چوری کے حد ہاتھ کاٹا جانا، زنا کے حد اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے 100 کوڑے اس کو لگائے جائے، اور اگر شادی شدہ انسان معاذ باللہ زنا کرے تو اسے رجم کر دیا جائے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ گناہ جن پر اسلام نے حدود متعین کی ہیں، ایسے انسانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں صاف طور پر میں بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے معاشرے میں حق و باطل کا بہت واضح معاملہ نہ ہو، کفر و ایمان کی بہت صریح بات نہ ہو، اگر میدان کارزار میں دشمن کے بالمقابل لفظ آزمائی کی بات نہ ہو، تو ان چار جگہوں کو چھوڑ کر ہماری زندگی کے جو مسائل، ہماری زندگی کے جو معاملات اور حالات ہیں، ان تمام حالات میں اسلامی تعلیمات ہمیں اس بات کی پابند کرتی ہیں کہ ہم لوگ خندہ پیشانی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اچھے اخلاق اور مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بھائیوں سے پیش آنے کی کوشش کریں۔ یعنی جب معاملہ مسجدوں سے متعلق ہو، بازار سے متعلق ہو، لین دین سے متعلق ہو، خرید و فروخت سے متعلق ہو، گھریلو زندگی بسر کرنے کا مرحلہ پیش آ جائے، راستہ طے کرنے کی بات آ جائے، تعلیم اور تعلق کا مرحلہ پیش آ جائے جو ہماری اجتماعیت سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے، تو ایسے تمام مواقع پر اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم لوگ اپنے پہلوؤں کو بچھا دیا کریں، اپنے دل کو کشادہ کر دیا کریں، اور صرف دوستوں کے لیے نہیں میرے بھائیوں کہ جناب فلاں سے دوستی ہے، اس سے ملے بڑے اعتبار سے ملے، اور فلاں سے کچھ نتیش دل میں پیدا ہو گئی تو منہ بچھوڑ لیا، یہ اخلاق کا نام نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیان کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی بڑی برائی کرتے تھے، بیصاف العشیرہ، سماج کا بدترین انسان ہے وہ، لیکن وہی بدترین انسان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو تعجب ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس کی برائی کرتے تھے لیکن جب آپ کے گھر آیا تو آپ اس کے ساتھ بچ گئے۔ آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ متی وجدتینی یا عائشہ فاحشہ، عائشہ تم نے مجھ کو کب سخت کلامی کرنے والا، سخت رویہ اختیار کرنے والا پایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عام عادت تھی
محفوظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو معاملات میں اختیار دیا جاتا، دو آپشن آپ کے سامنے جب ہوتے تو آپ ان دونوں میں جو زیادہ آسان ہوگا اس کو قبول کرتے تھے، اگر اسے قبول کرنے میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق اپنی زندگی کی جب آپشن سے پیش آئیں تو ان میں آسان ترین چیز کو ترجیح دینے کی کوشش کی جائے۔ اسلامی اخلاق میں جہاں خندہ پیشانی مسکراہٹ کے ساتھ ملنا شامل ہے، وہیں پر ہماری زندگی میں یہ بات مقبول ہے کہ اپنے آپ کو ملائم بنائیں، نرم بنائیں۔ ہاں اگر میدان کردار کی بات آ جائے تو وہاں آپ کا کرم و فضل، آپ کا روح، آپ کی قوت اور آپ کا جلال ظاہر ہونا چاہیے، لیکن جب معاملہ ایسا نہیں ہے بھائیوں تو وہاں کسی بھائی کے تئیں اپنے آپ کو سخت کر لینا، گھر میں دوسرے افراد کے تئیں بہت ٹائٹ ہو جانا، مسجد میں آ کر نمازیوں پر اپنا روک جوڑنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے اسلامی اخلاق کے خلاف ہیں۔ میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ اسلام نے رفق و مروت کو، نرمی اور آسانی کو کتنی اہمیت دی ہے، آپ ذرا ان باتوں کو سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، یا عائشہ علیکی بالرفق، عائشہ نرمی کو لازم کر لو۔ یعنی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اسی کے بعد نرمی اور مروت برتنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما وجد الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع عن شیء الا شانہ۔ جہاں جہاں نرمی پائی جائے گی اس میں خوبصورتی پیدا ہوگی، اس میں ماڈل پیدا ہوگا، اور جب نرمی ختم ہوئی، سختی آئی، شدت آئی، تو شدت کے نتیجے میں بدنمائی پیدا ہوگی، برائی جنم لے گی اور معاشرہ بدنام ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی، ان اللہ اذا اراد باہل بیت خیرا ادخل فیہ الرفق۔ جب جب اللہ رب العالمین کسی گھر والوں کے ساتھ نرمی اور مروت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس گھر کے افراد میں نرمی اور آسانی حاصل کر دیتا ہے، گھر کے افراد میں نرمی اور سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ جانتے ہیں بھائیوں کہ جس گھر کے افراد میں نرمی ہو، آسانی ہو، ان کی زبان میں کڑواہٹ نہ ہو، بلکہ سنجیدگی سے جو لوگ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ معاشرے کے کامیاب لوگ ہیں۔ لیکن جن گھروں میں لڑائی جھگڑا، فتنہ و فساد، بحث و تکرار، ایک دوسرے کی تحقیر ہوتی ہے، جن گھروں کی آواز دیوار سے باہر جاتی ہے، ایسے گھر پررونق نہیں، ایسے گھر ترقی اپنی روک لیتے ہیں، اور اس گھر کے افراد کے مابین محبت کا ماحول پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ اللہ رب العالمین جب کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں رزق اور نرمی داخل کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی بات جس کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، الا ادلکم علی من تحرم علیہ النار غدا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جن پر کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین جہنم حرام قرار دے گا۔ مسلمانوں کا غور کرو، جہنم کا تصور کرنے سے کلیجاتوں کو پڑ جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل قیامت کے روز جہنم جن پر حرام قرار دی جائے گی ان کے علامات اور صفات کیا ہیں؟ یعنی جہنم کے حرام ہونے کی بہت ساری علامات ہیں، ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہے جس کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، علی کل حی سہل قریب، ہر اس انسان کو اللہ رب العالمین جہنم کو حرام قرار دے گا جو آسانی پیدا کرے، جس کے اندر لیونت ہو، جو قریب لوگوں سے ہونے کا جذبہ رکھتا ہو۔ اور اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مومن کی علامت کو بیان کرتے ہوئے، المومن یعلف ویعتلف، مومن لوگوں کی دلجوئی کرتا ہے، لوگوں کے دل کو کھینچتا ہے، اپنے قریب کرتا ہے۔ اور ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ولا خیر فیما لا یعلف ولا یعتلف، ایسے انسان کی زندگی میں خیر کا کوئی پہلو نہیں ہو سکتا جو نہ تو خود دوسروں سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہو اور نہ دوسروں کو قریب لانے کی فکر میں رہتا ہو۔
مسلمانوں بھی آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں اس فرد کی بڑی اہمیت ہے جو انسان لوگوں کی اذیت کو برداشت کرتا ہو، لوگوں کی تکلیف کو جھیلتا ہو، لوگوں کے تانے سہتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر ممن لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ وہ انسان جو لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور ان کی اذیت کو برداشت کرتا ہے، وہ بہتر ہے اس انسان سے جو انسان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے، جو انسان لوگوں سے دور رہتا ہے۔ قریب رہنے کے نتیجے میں بہت ساری باتیں ہماری سوسائٹی افراد میں پائی جاتی ہیں، انہی چیزوں کو جھیلنا، ان پر صبر کرنا، وہاں تحمل کا مظاہرہ کرنا، یہی ہمارے اخلاق کی علامت ہے اور یہی ہمارے بلند کردار ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا مسلمانوں، ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے عام زندگی میں جب معاملہ آپس کا ہو، ایک مذہب کے لوگ ہیں، رشتے کے بندھنوں سے جڑے ہوئے ہیں، ایک معاشرے میں رہنے کی وجہ سے بہت سارے حقوق ہیں، ایسے انسانوں کے ساتھ اگر کبھی ناچاہی کے حالات پیدا ہو جائیں تو اسے مضبوط کرنا، اس کو شدت کے ساتھ اختیار کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اللہ اقبال نے کہا تھا وہ حلق یہاں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو اولاد مومن۔ ایک گاؤں میں رہنے والے افراد، ایک عقیدے کے حامل افراد، بہت سارے تعلقات، بہت سارے عوائد ان کے ایسے جس سے مربوط تھے، وہ اس کے باوجود صورتحال یہ بن جائے کہ ایک دوسرے سے سلام اور کلام کرنے کے روانہ نہ ہو، یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ اور ایسے انسانوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ اسلامی اخلاق اور اسلامی کردار سے یقینی طور پر دور ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کر دیا کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان میں کوئی خیر نہیں رکھتا جو لوگوں سے قریب ہونے کی فکر میں نہ ہو، لوگوں کو قریب کرنے کا جذبہ نہ رکھے۔ میرے بھائیوں، اسلامی اخلاق کو اللہ رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا وقت جناح کا مرتبہ من المؤمنین، اے نبی اپنے پہلو کو، اپنے بازو کو نرم رکھو، جھکا دو ایسے لوگوں کے لیے جو تمہاری اتباع کرنا چاہتے ہو مومنوں میں سے۔ اور نبی سے سوال کیا گیا ایھا الناس خیر یا رسول اللہ، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ الیدعو اکنافا، ایسا انسان سب سے بہتر انسان مانا جائے گا جس کے کندھے، جس کا بازو نرم ہو۔ بازو کے نرم ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کہیں ضرورت پڑ جائے بھائی کو جگہ دینے کی تو اپنا بازو بجائے پھیلانے کے تھوڑا سمیٹ کیا جائے، نماز میں سبندی کا مسئلہ آ جائے، راستوں میں گزرنے کا معاملہ آ جائے، کسی دینی اجتماع میں بیٹھنے کی بات آ جائے تو وہاں پر جو انسان اپنے پہلو کو نرم کر لے، اپنے بھائی کو جگہ دے، اس انسان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ انسانوں میں سب سے بہتر انسان مانا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری مرتبہ سوال کیا گیا ایھا الناس خیر یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے بہترین کون انسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے جواب دیا تھا کل محموم القلبی وصادق اللسان، ہر وہ انسان جس کا دل مخمومیت کی صفت سے متصف ہو، جس کی زبان میں صداقت ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق اللسان کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ دل کا مخموم ہونا اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا تھا هو القلب النقی الذي لا اثم فيه ولا بغي ولا حسد، صاف ستھرا دل جس دل میں حسد، کینہ پروری اور گناہ کا شائبہ نہ ہو، ایسا دل جس انسان کے جسم میں ہوگا وہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق سب سے بہترین انسان مانا جائے گا۔ آج پوری دنیا اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری دنیا انسانیت، شرافت، نرمی اور مروت اور اخلاق کو عام کرنے کی کوشش کرتی ہے، بڑا پرچار ہوتا ہے۔ دیہات اور شہر کی زندگی میں جو بنیادی فرق کو بیان کرتے تھے وہ فرق یہ تھا کہ دیہات کے لوگوں میں زیادہ شدت ہوتی ہے، راستے میں چلتے ہوئے دھکا کسی سے لگ گیا تو بجائے اس کی سر جھکا کر آگے بڑھ جائیں، بلکہ کیا ہوتا فوراً سخت کرانی، گالم گلوچ اور لڑنے جھگڑنے کی نوبت آ جاتی تھی۔ لیکن شہر میں کسی کو آپ جان بوجھ کے دھکا مارنے تو شاید وہ معاف کہہ کر
ساری کر گزر جاتا تھا. ایسے لوگ ترقی کرتے ہیں. لیکن جو انسان بار بار میں بہتر کا عادی بن جائے, ہر انسان کا مڑ کر جواب دینے کی کوشش کرے, ایسے انسان کی طبیعت میں بلندی نہیں پائی جا سکتی. لیکن مسلمانوں, میری باتوں پر غور کرو اور اپنی طبیعتوں میں کشادگی لاؤ, اپنے سینوں کو کشادہ کرو, اپنی زبان میں نرمی لاؤ, معاملات کو آسان بناؤ, تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق ایک فضیلتوں کو ہم حاصل کر سکیں. آج پوری دنیا انسانیت کی تعلیم کے نام پر بڑا پروپیگنڈا کرتی ہے, شرافت کے نام پر بہت سارا کام انجام دیتی ہے, انسانی حقوق کا عالم بلند کرتی ہے. لیکن یاد رکھو مسلمانوں, آپ کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی شکل میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں اتنا شاندار دستور دے رکھا ہے, جس دستور میں ان تمام چیزوں کو بدل دیا کر بیان کیا گیا ہے. آپ غور کیجیے, نبی اس بات کو بیان کرتے ہیں, ہر روز جب انسان صلح کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر ہر جوڑ کے بدلے صدقہ فرض قرار دیا ہے. صدقہ فرض قرار دیا گیا. صحابہ کو تعجب ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے کون انسان اس کی تعداد لا سکے گا؟ آپ نے بہت سارے اعمال بیان کیا. ان اعمال میں آپ نے کہا ابتسام و اپنی وجہ عقیدہ کا صدقہ, اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر تمہارا ملنا, خندہ پیشانی سے پیش آنا تمہارے لیے صدقہ ہے. ذرا غور کرو, اس عمل کو انجام دینے کے لیے کس محنت کی ضرورت ہے, کس دولت کی ضرورت ہے. آپ نے بھائی سے ملے, مسکرا کر ملے, اور یہ آپ جانتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اگر جنت کے حریص ہو تو اپنے شر اور اذیت سے لوگوں کو محفوظ کرو, اور لوگوں سے جب ملاقات تمہاری ہو تو خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق اگر دو چیزیں ہماری زندگی میں پائی جائیں, اپنی اذیت سے, اپنی برائی سے لوگوں کو محفوظ کر لیں, تو یعنی ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور دوسروں سے ملنے کے لیے خندہ پیشانی کا معاملہ پیش کریں, ہماری زندگی میں ایسی رونق پیدا ہو جائے گی کہ ہماری زندگی سے صدمہ, فکر, ذہنی ٹینشن, الجھن جس کو ہم کہتے ہو, وہ تمام کی تمام چیزیں نکل جائیں گی بھائیوں. لیکن ہمیں اپنے آپ کو جو تعلیمات کے مطابق عمل پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ میری بات واضح ہو گئی اور وقت شاید زیادہ ہو گیا, اس لیے میں انہی کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.